ہم نے 24ویں ترمیم کی مخالفت کی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اس وقت کے خیبر پختونخوا اور آج کے خیبر پختونخوا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور سیاستدانوں کا کام ہے، اور سیاستدان ہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ کہ افغان طالبان کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں یہ خود افغانستان کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ جو 2-3 دفعہ ٹویٹس پہ وہ آیا ہے، یہ ٹویٹس پہ تو حکومت نہیں چلتی ہے۔ وسائل زیادہ ہونے کے باوجود حکومتوں سے عوام کیوں ناراض ہے؟ پی ٹی آئی ٹرمپ کارڈ میں کس حد تک کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن امان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آفتاب احمد خان شیرپاؤ۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ڈیجیٹل کے لیے وقت نکالا۔ چونکہ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اس وقت کے خیبر پختونخوا اور آج کے خیبر پختونخوا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں، اور اس وقت جو حالات تھے اور آج کے ٹیکنالوجی میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے ہر ایک چیز میں۔ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، پورے دنیا میں دیکھیں تو لیڈرشپ میں وہ ڈی جنریشن آئی ہے، اس لحاظ سے وہ چیز جو پہلے تھی وہ نہیں ہے۔ تو مختلف اس لیے ہے کہ آج کل لوگ، اگر آپ دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت آپ کو ہر ایک جگہ خود جانا پڑتا تھا، غمی شادی میں سب کچھ ہے، اس میں وہ چیزیں ابھی اس لحاظ سے تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو وہ اس لحاظ سے مشکل ٹائم تھا، وسائل بھی کم تھے، بہت کم تھے وسائل، اور ابھی تو وسائل بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ وہ کر لیں تو آپ کا میسج ہر ایک جگہ پہنچ جاتا تھا، وہ چیز پہلے نہیں تھی۔ تو یہ فرق ضرور ہے ابھی اس وقت کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں۔ ہاں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت وسائل کم تھے، آج موجودہ دور میں وسائل زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ میں نظر ڈالیں تو جتنے پرانے سیاستدان ہیں ان سے عوام خوش تھی، بلکہ آج تک خوش ہیں۔ وسائل زیادہ ہونے کے باوجود حکومتوں سے عوام کیوں ناراض ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ رابطہ، عوام کے ساتھ رابطہ اور جینونس تھی ہر ایک لیڈرشپ میں۔ وہ ایک مقصد کے لیے سیاست میں آتے تھے، اور اس مقصد کے لیے اپنا تن من دھن، ایسے اس صوبے میں ایسے لیڈر گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالکل سیلف لیسلی اس صوبے کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے کام کیا۔ تو وہ چیزیں تو کاؤنٹ کرتی ہیں، اس وجہ سے لوگ ان سے متاثر بھی تھے اور ان کے حمایتی بھی تھے۔ سر، افغانستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس سے اس خطے کو خطرات لاحق نہیں ہیں؟ خطرات تو اس لحاظ سے نہیں، لیکن یہ ضرور ابھی کشیدگی ہے ہمارے تعلق میں بھی۔ اس لحاظ سے ہمارا، چونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا مراسم رہے ہیں، اور موجودہ جو انٹرم حکومت ہے ان کے ساتھ، تو گلے ہمارے زیادہ ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر وہاں سے جو یہ کراس بارڈر موومنٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر دہشت گردی کے میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کشیدگی ہے، اور گلے بھی ہمارے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ رابطوں کا رہنا، ابھی یہ جو موجودہ جو ایمبیسڈر بنائے گئے ہیں اس کے افغانستان کے لیے، اسپیشل ریپریزنٹیٹیو صادق خان، وہ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، اور پہلے وہاں پر ایمبیسڈر بھی رہے ہیں۔ تو ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ گفتگو شنیس کے ذریعے سے ہی یہ مسئلہ اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈ سکیں گے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ افغان طالبان کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں یہ خود افغانستان کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ یہ تو ان کی ابھی، اگر آپ دیکھیں تو
پچھلے دور میں بھی جب طالبان وہاں پر حکومت میں تھے تو یہی صورتحال تھی وہاں پر. اس میں بھی ایک لحاظ سے تو ان کے اندرونی اس میں اتنے زیادہ حالات لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے اتنے خراب نہیں ہیں جتنے یہاں پر ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ آپ اگر بالکل تنہا ہو اور پوری دنیا آپ سے کٹ جائے تو نقصان اس کے مشکلات تو زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کا تو ان کو جو اس کے نگیٹیوٹی ہے وہ تو ضرور ان کے ساتھ وہ ہوگی, کیونکہ کوئی بھی اگر آپ ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا افغانستان کی حکومت کو, فارملی تسلیم نہیں کیا, تو لازمی بات ہے تنہا چلنا بھی آسان کام نہیں. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت روکنے کے لیے سیاسی جماعتیں کیوں متحد نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے, اور سب کو ہر ایک ادارے کو اپنے دائرے کے اندر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سیاستدانوں کا کام ہے, اور سیاستدان ہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور اس میں بہت سے تجربات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اور اس سے سیکھنا چاہیے. ہم بدقسمتی سے یہ ہے کہ سیکھتے نہیں ہیں اپنے ماضی سے. تو اگر ہم ماضی سے سیکھیں, اور ایک دفعہ یہاں پر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس پہ بھی دستخط ہوئے, لیکن اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا اس لحاظ سے. تو لہٰذا جینوئن لیڈرشپ اگر اس ملک میں ابھر کے آئے گی تو وہ اسی طریقے سے آئے گی کہ ہم سب مل کے اور یہ اعادہ کریں کہ بھئی ہم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے, ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. سر, عدلیہ اور پارلیمان کا جو اختیارات ہے اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان, اور ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی ہے. اس سے عدلیہ میں جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو فالٹ لائنز ہیں سامنے آ رہی ہیں, اور جس سے عدلیہ کو نقصان ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ عدلیہ بذات خود ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور انہوں نے ہی اس ملک میں انصاف کا دینا ہے. تو اس میں پارلیمان کا یا ایگزیکٹو کا مداخلت جو ہے وہ ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں. سر, قبائلی اضلاع میں انتہائی بے چینی پھیلی ہوئی ہے. انضمام کے ثمرات اب تک وہاں پہ نہیں پہنچے. ان کا گلہ یہ ہے, ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں, دونوں صوبائی حکومت بھی ہے, مرکزی حکومت بھی ہے, بلکہ باقی صوبے بھی ہیں. کیونکہ جو سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ ہے اس میں تو جو 3% جو NFC میں ان کو ملنا تھا وہ تو سارے صوبوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا. اب نہ NFC کا نیا ایوارڈ کے لیے کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں, نہ CCI کی میٹنگ بلائی جا رہی ہے, نہ وہ باقی صوبے جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنے وسائل سے کچھ وہ کر کے فاٹا کے کے لیے جو اقدامات لینے تھے اور جو وسائل ان کو دینے تھے وہ اب تک ان کو نہیں ملے. تو وسائل نہیں ملیں گے تو کیسے وہ ترقی کریں گے؟ ہمارا تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ترقی ہو. وہاں پر پہلے انضمام سے پہلے ان کو تقریباً 30-35 ارب روپے ٹوٹل ان کا وہ ایک پیکیج ہوتا تھا, اور اس پہ وہ گزارا کرتے تھے. ابھی تو یہ جو سرتاج عزیز صاحب کے رپورٹ میں 100 ارب روپے سالانہ 10 سال کے لیے یہ ایک وہ تھا, اور NFC میں 3% کا وہ تھا. تو اس سے تو ان کو تو کافی وسائل ملنے تھے, اور اب تک وہ ملے نہیں. اور یہ اتنے سال ہو گئے ہیں جب سے انضمام ہوا ہے, وہ 100 ارب بھی سالانہ ان کو نہیں ملا. تو لازمی بات ہے کہ ان میں بے چینی تو پائی جائے گی. PTI ٹرمپ کارڈ میں کس حد تک کامیاب ہوگی؟ ٹرمپ جو عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ نے بیان دیا تھا.
پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، خود مختار ملک ہے، اور امریکہ کے اپنے مسائل ہیں، اپنے وہ ہیں. ابھی ٹرمپ جو ہے اقتدار میں آیا، ان کی جو پہلی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ انہوں نے 99% امریکہ کے اندر کے جو ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہی بات چیت کی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا اگر وہ کوئی ایسے وہ کرتے بھی ہیں. یہ جو 2-3 دفعہ ٹویٹس پہ وہ آیا ہے، یہ ٹویٹس پہ تو حکومت نہیں چلتی ہے، حکومتی پالیسی ٹویٹ پہ تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو اس کے اوپر بڑے اور خاص کر کے وہ کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو اگر کوئی ایسے ریکویسٹ بھی آتی ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کو دیکھیں گے. آپ وزیر داخلہ رہے ہیں، موجودہ بدامنی کی لہر پر قابو پانے کے لیے مزید کیا اصلاحات کیے جائیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، مرکزی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، سب کا ایک دائرہ اختیار ہے اور سب نے اس میں مل کے ہی کام کرنا ہے. اور خاص کر APS کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اور میں بھی اس کا حصہ تھا، ہم بھی اس میں وہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا، تو اس کے اوپر 20 پوائنٹ تھے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اور تب جا کے یہ صورتحال بہتر ہو سکی. اور اس میں پھر جو اہم رول ہے وہ عوام کا ہے، وہاں کے جس علاقوں میں ایسے بدامنی ہے اس علاقے کے عوام کا بھی ان کا بھی تعاون کی ضرورت ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے مل کے لا کے تو اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں پر یہ ایک میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مرکزی سطح پر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اور اگر نیشنل ایکشن پلان میں بھی کچھ ترامیم یا کچھ اور اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ایک تاثر بھی ملے گا، پولیٹیکلی ایک تاثر ملے گا کہ بھائی پوری قوم متحد ہے، اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہے.